اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے تیمم کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ تیمم کا مطلب ارادہ ہے، مگر اصطلاحاً اس ارادے کو تیمم کہا جاتا ہے جو پانی نہ ملنے کی حالت میں پاک مٹی سے طہارت حاصل کرنے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ جس آدمی کا وضو نہ ہو یا اس کو نہانے کی حاجت ہو اور وہ پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، جس آدمی کا وضو نہ ہو اور نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے وضو اور غسل کی جگہ پاک مٹی سے تیمم کر لینا جائز ہے۔ یاد رکھیں کہ وضو اور غسل کا ایک ہی تیمم ہے، یعنی جو طریقہ وضو کی تیمم کا وہی طریقہ غسل کے تیمم کا ہے۔ داڑھی اور انگلیوں کے خلال کے لیے ہاتھ دوبارہ مٹی پر مارنا ضروری نہیں۔ تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتی ہیں، جیسے ایک وضو سے کئی نمازیں بندہ پڑھ سکتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا جن اسباب سے غسل فرض ہوتا ہے، ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس چیز سے تیمم بھی ٹوٹے گا۔ جس چیز سے غسل بندے پہ فرض ہوتا ہے اسی چیز سے جو ہے نا وہ تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی مل جانے یا پانی کے استعمال پر قادر ہو جانے سے بھی تیمم نہیں رہتا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور زمین پر اس طرح ہاتھ ماریں، ٹھیک ہے، پھر انگلیوں کو کھلی رکھنی چاہیے، اس طرح کھلی رکھی، پھر یہ انگلیاں ایسے تھوڑا سا اس طرح کریں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس طرح یہ پورا طریقہ اس کا پہلی دفعہ آپ منہ پہ اس طرح کریں گے، پھر آپ دوسری مرتبہ اس طرح انگلیاں کھول کے آپ ماریں گے زمین پر، اور اس طرح اس کو اس طرح آپس میں ماریں گے، یہ انگلیاں یہ اس طرح، ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ انگلیاں کھلی رہنی، یہ اس طرح یہ ہاتھ نیچے سے، ٹھیک ہے، پھر اس طرح کر کے یہ اس انگلی سے نکال دیں، پھر اس کو بھی ایسے، پھر ایسے، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے، اور تیمم میں 3 فرض ہیں۔ تیمم اس وقت درست ہوگا جب یہ تینوں فرض پورے ہوں گے، ورنہ نہیں۔ تیمم کا پہلا فرض نیت ہے۔ نماز اسی تیمم سے پڑھنا جائز ہے جو پاک ہونے کی نیت سے یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو جو بلا طہارت جائز نہ ہو۔ لہٰذا اگر بلا نیت ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھ پھیر لیے تیمم نہیں ہوگا۔ اگر نیت نہیں ہے ویسی زمین پر ہاتھ مار دیو، منہ پر مار دیے، تو وہ تیمم نہیں ہے، نیت فرض ہے۔ تیمم کا دوسرا فرض پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر سارے منہ پر پھیرنا ہے، سارے منہ پر۔ اسی طرح کہ اگر ایک بال برابر جگہ تیمم کے بغیر نہ رہے ورنہ تیمم نہیں ہوگا۔ اگر آپ منہ پہ ماریں گے اس طرح، ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی جگہ بھی آپ کے ہاتھ کے نیچے جگہ رہ گئی نا تو تیمم نہیں ہوگا۔ داڑھی، مونچھوں، منہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ اس طرح منہ کی نیچے، آنکھوں کے اوپر والی جگہ، ناک کی نیچے والی جگہ کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر ان جگہوں پر ہاتھ نہ پھیرا تو تیمم درست نہیں ہوگا۔ تیمم کا تیسرا فرض 2 بار مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ اس میں بھی یہ خیال رہے کہ کہیں بال برابر جگہ باقی نہ رہ جائے، ورنہ تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ اگر ہاتھ میں انگوٹھی یا چھلا ہے وغیرہ تو ان کی نیچے بھی ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ عورتوں کو اس میں سخت احتیاط کی ضروری ہے کہ کنگن، چوڑیاں وغیرہ جو زیور ہاتھ میں پہنے ہوں ان سب کو ہٹا کر اتار کر ہر حصے پر ہاتھ پھیریں۔ عورتوں نے چونکہ زیور پہنے ہوتے ہیں اس لیے انہیں وضو
غسل اور خصوصاً تیمم میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے۔ میں نے تیمم کا طریقہ بھی بتایا اور تیمم کے یہ 3 فرائض بھی بتائے۔ یہ اس وقت تیمم صحیح ہوگا کہ جب آپ کے یہ 3 فرائض اس میں پائے گئے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کے مسائل سیکھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔